اور بعض لوگ ایسے جاہل ایسے ان پڑھ ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اب محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا ہے۔ اگر محرم کے مہینے میں شادی کرا تو طلاق ہو جاتی۔ محرم کے مہینے میں شادی کرا، جو بچہ ہوگا پاگل بچہ پیدا ہوگا، دیوانہ بچہ پیدا ہوگا۔ محرم کے مہینے میں شادی کرے اور دونوں میاں بیوی ملے اور ملنے کے عوض جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ نافرمان پیدا ہوگا، وہ بچہ جو ہے پاگل اور دیوانہ پیدا ہوگا، یا وہ بچہ ہوتے ہی مر جائے گا۔ یہ لوگوں کی سوچ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ جن لوگوں نے محرم کے مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں شادی کی، پھر طلاق کیوں ہو گئی؟ محرم کے مہینے کے علاوہ میں دوسرے میں شادی کی، دوسرے مہینے میں شادی کی محرم کے علاوہ، پھر گھر میں جھگڑے کیوں ہیں؟ پھر گھر میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ پھر گھر میں دو میاں بیوی کے درمیان محبت کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو پتہ چلا کہ جو شادی چلتی ہے کسی مہینے کے حساب سے نہیں چلتی ہے، شادی چلے گی محبت سے، پیار سے، ایک دوسرے کا ادب کرنے سے، شادی چلتی ہے اخلاق سے، شادی چلتی ہے حسن سلوک سے۔ اب اگر کوئی آدمی خوب سوچا محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرا شادی، دوسرے مہینے میں شادی کرا، چند مہینے کے بعد، چند سال کے بعد طلاق ہو گئی۔ اور جو یہ سوچتا ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی ہوئی تو بچہ ہوگا تو نافرمان پیدا ہوگا، اور بھائی جس کے بچے نافرمان ہیں اس سے پوچھو، انہیں بھی دوسرے مہینے میں شادی کرا تھا، پھر بھی وہ کیوں پریشان ہے اپنے بچوں سے؟ تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، یہ باتیں کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارے سامنے لاکھوں طلاقیں ہو رہی ہیں، لاکھوں جھگڑے ہو رہے ہیں گھر میں۔ ابھی شادی ہوئی، اتنا جھگڑا ہوا کہ دونوں کی 1 منٹ بن رہی نہیں ہے۔ کیوں؟ انہیں تو محرم میں شادی نہیں کرانا۔ پھر ایسی کیا وجہ ہے؟ تو معلوم ہوا کہ شادی کسی مہینے کے حساب سے نہیں چلے گی، شادی چلے گی دونوں کا آپس میں اتفاق سے، اتحاد سے، محبت سے، پیار سے، الفت سے شادی چلتی ہے۔ اور آگے سنیں آپ، جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی کرنا منحوس ہے، وہ سن لے کان کھول کر ذرا، اس دنیا کے سب سے بڑے آدمی کون ہیں؟ اس کائنات کے سب سے بڑے آدمی، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے مقدس آدمی اگر کوئی ہے تو وہ میرے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہوئی کس سے؟ حضرت خدیجہ سے۔ پہلی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت خدیجہ سے پہلی شادی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پہلی شادی وہ لوگ بھی کان کھول کر سن لیں جو یہ بولتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی جو حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے، وہ پہلی شادی محرم کے مہینے میں ہوئی ہے، اور خاص کر کے 10 تاریخ کو ہوئی ہے۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ بولے کہ دلیل پیش کرو، اس سے بڑی دلیل نہ ہمارے پاس ہے، نہ ہو سکتی ہے، اور نہ اس سے بڑی دلیل کوئی پیش کی جا سکتی ہے۔ اور جو نہ مانے، وہ جس نے اس دلیل کو نہیں مانا، وہ دنیا کی کسی دلیل کو نہیں مانے گا۔ اب اس سے بھی آگے آ جائیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور شادی ہوئی حضرت صفیہ سے، اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ہے، وہ خیبر کے بعد ہوئی ہے۔ آپ پوری دنیا کی کتابیں دیکھ لو، یہاں تفسیر رکھی ہوئی ہے قرآن کی، تفسیر میں دیکھ لو، آپ یہ دیکھو کہ خیبر کی جو جنگ ہوئی ہے وہ کون سے مہینے میں ہوئی ہے۔ تو جب آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھو گے تو پتہ چلے گا خیبر کی جو جنگ ہوئی ہے وہ 7 ہجری میں محرم کے مہینے میں ہوئی ہے۔ جنگ خیبر کب ہوئی؟ محرم کے مہینے میں۔ جیسی جنگ خیبر ختم ہوئی، ختم ہونے کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی صفیہ سے۔ تو حضرت صفیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو محرم کے مہینے میں ہوئی۔ بتاؤ، یہاں ہمارے نبی کی 2 شادیاں ہو رہی ہیں، اور یہاں اس ظالم کی ایک بھی شادی نہیں ہو رہی۔ اس سے بھی آگے آ جائیں آپ، اس سے بھی بڑی دلیل، اس سے بڑی تو دلیل نہیں ہے لیکن ہے بڑی دلیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت علی سے ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شادی ہوئی حضرت فاطمہ کی، وہ محرم کے مہینے میں ہوئی۔ بتاؤ، یہ دلیلیں بس ہیں، اس سے بھی زیادہ دلیلیں دی جائیں۔ اب جو آدمی ان دلیلوں کو نہیں مانے گا، ان شادیوں کو نہیں مانے گا، تو وہ آدمی ظالم ہے، ظالم۔ وہ آدمی ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر بھی، اور اسلام کے اوپر بھی، دین کے اوپر بھی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی شادی چل سکتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی چل سکتی ہے، لیکن تو ایسا ظالم ہے کہ تیری شادی نہیں چل سکتی ہے۔ عجیب بات ہے۔ یعنی تو اس کائنات کی سب سے افضل بیٹی، سب سے اعلیٰ بیٹی، سب سے مقدس بیٹی، سب سے عظمت والی اگر کوئی بیٹی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ ہے۔ حضرت فاطمہ کی شادی چل سکتی ہے، لیکن یہاں مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی محرم میں کی تو میری بیٹی کی شادی نہیں چلے گی۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ تیرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں ہے، تو بڑا ظالم ہے۔ یعنی تو اپنی بیٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے بھی بڑی سمجھتا ہے۔ تیری بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں ہے۔ سب سے افضل اگر کوئی کائنات میں بیٹی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی چل سکتی ہے، خود کی شادی چل سکتی ہے، تو معلوم ہے کہ تیری بھی شادی چل سکتی ہے۔ لیکن ایک عقیدہ ہے، ایک سوچ ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ان باتوں کو بھی نہ مانے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف ہم بتا سکتے ہیں۔
مانے گا بہت اچھی بات ہے، نہیں مانے گا تو خود گنہگار ہوگا۔ اور اس سے آگے سنیں آپ، یہ محرم کے مہینوں کو منحوس قرار دینا اور محرم کے مہینے میں شادی نہ کرنا، یہ شیعوں کی چال ہے، ہماری نہیں۔ کیوں ہے شیعوں کی چال؟ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کب ہوئی؟ محرم کے مہینے میں ہوئی۔ اب محرم کے مہینے کے بعد ڈائریکٹ 9 مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان۔ 9 مہینے کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ رمضان۔ اور امام حسین جو ہیں ان کے بڑے بھائی ایک، جن کو کوئی یاد کرنے کو تیار نہیں ہے، صرف امام حسین، امام حسین، امام حسین۔ اور امام حسن جو ان کے بڑے بھائی ہیں، بھئی بڑے بھائی کا زیادہ مقام ہے، چھوٹے بھائی کا زیادہ مقام ہے؟ ظاہر سی بات ہے بڑے بھائی کا زیادہ مقام ہوتا ہے، لیکن بڑے بھائی کو کوئی یاد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کسی کو پوچھو کہ امام حسن کی وفات کب ہوئی، شاید کہ کوئی بتا دے۔ اور امام حسین کی پوچھو، اندھا سے اندھا، کانا، بہرا، اندھا، لولا، لنگڑا، جو کبھی یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، شرابی ہے، انہیں بتا دے گا 10 محرم کو ہوئی۔ لیکن امام حسن کے بارے میں پوچھو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں صرف انجوائے سے مطلب ہے، جہاں جس دن میں انجوائے ہوتا ہے، جہاں شربت ملے گا، بریانی ملے گی، کھچڑا ملے گا، ہمیں اس سے تعلقات ہے، اور ہمیں دین سے کوئی تعلقات نہیں ہے۔ امام حسن کی جو وفات ہوئی ہے وہ سفر، جو محرم کے بعد جو سفر آتا ہے، اب محرم کے بعد جو سفر کا مہینہ آئے گا، 5 سفر کو امام حسن کی وفات ہوئی ہے، لیکن دنیا میں کوئی امام حسن کو یاد نہیں کرتا ہے، کیونکہ انجوائے ہمارا مطلب ہے۔ تو 9 مہینے کے بعد کون سا مہینہ آیا؟ رمضان کا مہینہ آیا۔ تو امام حسین کے جو بڑے بھائی ہیں امام حسن کی پیدائش ہوئی ہے 15 رمضان کو، 9 مہینے کے بعد، محرم کے 9 مہینے کے بعد رمضان، اور رمضان کی 15 تاریخ کو، 15 رمضان کو امام حسن پیدا ہوئے۔ اب یہ شیعوں کی چال ہے کہ محرم کے مہینوں کو منحوس قرار دے دو تاکہ کوئی بھی ان مہینوں میں شادی نہ کرے، اور ان مہینوں میں میاں بیوی آپس میں ملے نہ، اگر ملیں گے تو امام حسن کا جیسا بچہ پیدا ہوگا۔ اب وہ نہیں چاہتے کہ امام حسن کا جیسا نیک بچہ پیدا ہو، یہ ان کی چال ہے۔